بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا میں سب سے پہلے کس ملک سے بت تراشے گئے اور کس نے ان کی پوجا شروع کر دی تھی اور ان کے اس شرک کی وجہ کیا تھی۔ وہ سوا، یحوس، یہود اور نصر جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، ان کی اصلیت کیا تھی اور وہ 5 بڑے بت کون سے تھے جو بعد میں دنیا کی ہر علاقوں میں پوجے جانے لگے تھے، اور قیامت سے پہلے ایسا کیا ہوگا جس سے وہ بت دوبارہ منظر عام پر آئیں گے۔ اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی ذکر کریں گے کہ عرب کے مشہور زمانہ جاہلیت میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا اور کعبہ میں وہ بت لانے والا شخص کون تھا۔ عرب کے خطے میں مشہور بت لات، منات، عزا اور حبل کی حقیقت کیا ہے، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شرک اس کائنات کا سب سے عظیم اور بڑا جرم ہے جس کا مرتکب کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ جو ذات میں اکیلے اور تمام کائنات مخلوقات کا خالق ہے، اس کے ساتھ اسی کو عبادت میں شریک کرنا اس سرزمین پر شرک، بت پرستی اور غیر اللہ کی پوجا کی شکل میں ہر زمانے میں موجود رہا۔ اس باوجود دنیا میں بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جو وحدانیت کے قائل ہیں، جن کے پیشواؤں کا ماننا ہے کہ وہ ذات صرف ایک ہی ہے جس نے کائنات کی تخلیق کی۔ اسلام اس نظریے میں سرفرست ہے کہ باقی دیگر مذاہب میں جو یہودیت، عیسائیت، بدھ مت اور بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جن کا نظریہ ہے کہ کائنات کا خالق صرف اور صرف ایک ہی ہے۔ محترم ناظرین، اسلام کے ظہور سے پہلے مشرکین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کعبہ کو بت پرست کا گڑھ بنا لیا اور ان کا حج کرنا اور ان کا طواف کرنا، یعنی کہ بتوں کا حج کرنا اور ان کا طواف کرنے لگے تھے، اور ان کو سجدے بھی کیے جاتے تھے۔ انہیں خدا کے ہاں سفارشی تصور کیا جاتا تھا اور ان بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھی۔ لیکن سوال اب یہ ہے کہ جب سے انبیاء کرام علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور دنیا میں بہت سارے ایسے وظائف ہیں جو وحدانیت کے قائل ہیں، دنیا میں بت پرستی کا پھر سے آغاز کیسے ہوا، اور آخر یہ بت پرستی کا رواج توحید کے مرکز خانہ کعبہ تک کیسے پہنچا۔ دوستو، بت پرستی کے متعلق ہمیں متعدد نظریات ملتے ہیں، جن میں ایک نظریہ یہ ہے کہ ابتدائی زمانے میں لوگوں نے خواب دیکھا کہ جس میں ان کی پریشانی کے حل کی جانب اشارہ ملتا تھا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں ایک چیز رکھی ہے، اس کی تعظیم کرو، تمہاری پریشانی حل ہو جائے گی اور تم لوگ سکون پاؤ گے۔ لوگ صبح اٹھتے اور وہاں جاتے اور وہ چیز دیکھ کر اس کی تعظیم کرتے، اس کی پریشانی کا حل نکل آتا تھا۔ اس طرح بت پرستی کا رواج عام ہو گیا۔ ایک اور نظریہ بھی یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں انسان جب مذہب سے بالکل ناواقف اور انجان تھا، اس وقت اگر اس کے ہاں کوئی فوت ہو جاتا، وہ فوت شدہ کسی قریبی شخص کے خواب میں آتا اور کہتا تھا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہ چیز رکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب میں دیکھنے والا بیدار ہو کر وہاں پہنچتا تو اس جگہ نہیں اس طرح پاتا جس طرح خواب میں دیکھا تھا۔ اگر وہ چیز وہاں موجود ہوتی تو وہ شخص اپنے فوت شدہ کی تعظیم کرنے لگتا اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کرتا کہ فلاں شخص بڑا حاجت روا ہے۔ پھر وہ لوگ اس کی قبر پر یا اس کا مجسمہ بنا کر اس کی تعظیم کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے یہ تعظیم عبادت کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ ایسے ہی دیکھتے ہیں بت پرستی شروع ہوئی، پھر اس طرح الگ الگ قبیلے نے اپنے لیے الگ الگ بت بنا لیے، اس کی عبادت میں مشغول ہوئے اور اصل خدا کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ جبکہ بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہزاروں سال پہلے دوسری دنیا سے کچھ مخلوقات اس زمین پر آئی تھی۔ وہ لوگ انسانوں پر ہر معاملے میں ترقی یافتہ اور ظہیر تھے، لہٰذا انہوں نے بنی نوع انسان پر ایک لمبی مدت تک حکومت کی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنی دنیا میں واپس چلے گئے تھے۔ لہٰذا ان کے بعد انسانوں نے ان کے مجسمے اور مورتی تراشی اور اس کی پوجا کرنے لگے، کیونکہ انسانوں کو یہ خوف تھا کہ کہیں وہ مخلوق واپس اس زمین پر نہ لوٹ آئے۔ اس طرح مورتی پوجا کرنے کی عام رواج ہو گیا، جو آج تک یوں ہی جاری اور ساری ہے۔ محترم ناظرین، اگر دین اسلام کی بات کریں تو قرآن مجید کے اندر اس بستی کی ابتدا کے متعلق ایک آیت ملتی ہے
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی سورہ نوح میں ارشاد فرمایا، اور ان لوگوں نے کہا کہ تم اپنے خداؤں کو ہرگز نہ چھوڑو، اور نہ بود، نہ سوا، نہ یحوس، اور نہ ہی یہود، اور نہ ہی نصر کو چھوڑنا۔ انہوں نے بہت سارے گمراہ کر دیے، یہ ان کے نام تھے جن کو وہ پوجتے تھے۔ بت تو ان کے بہت تھے، مگر یہ 5 ان کے نزدیک بڑی عظمت اور شوکت والے تھے۔ جو ان کا بت تھا وہ مرد کی صورت پر تھا، سوا عورت کی صورت پر، یہوس شیر کی شکل میں، اور یعقوب گھوڑے کی، نصر کرگز یعنی گدھے کی شکل میں پائے جاتے تھے۔ محترم ناظرین، یہ سوال انتہائی اہم ہے کہ یہ بت کہاں سے شروع ہوئے اور ان کے یہ نام کس نے رکھے تھے۔ اس بارے میں تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اپنی اولادوں کو آپ نے واحد اللہ کی عبادت کا درس دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ میں تمام لوگ توحید پرست تھے، اور یہ سلسلہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک یوں ہی جاری و ساری رہا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کی نسل سے ایک برگزیدہ نبی یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پر چلنے والی تھی۔ اس زمانے میں 5 ایسے لوگ تھے جو بہت زیادہ عبادت گزار اور متقی اور پرہیزگار تھے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص قرب حاصل کیا تھا، لوگ بھی ان کی کافی تعظیم کیا کرتے تھے۔ ان کے نام ودہ، سوا، یہوس، یہود اور نصر تھا۔ ان لوگوں نے اپنے لیے مسجدیں بنا رکھی تھی اور لوگوں کو ان مسجدوں میں بلا کر ذکر و اذکار سکھایا کرتے تھے۔ ہر شخص ان کے پاس آ کر بیٹھتا، انہیں پسند کرتا تھا۔ ان کی صحبت کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ ہو گئے تھے، لیکن جب ان 5 بزرگوں کا انتقال ہوا تو لوگ بہت غمگین ہوئے اور افسانہ ہوئے۔ ان سے محبت رکھنے والے لوگ وفات پر بہت دکھ کا اظہار کر دیا، یہاں تک کہ ان کی عبادت کا جو شعلہ بھڑکا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے لگا۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اب ہمیں عبادت میں لذت کیسے ملے گی، اب ہمیں اللہ سے قریب کون کرے گا۔ وہ لوگ مجاور بن کر ان کی قبروں پر بیٹھ گئے اور رونا شروع کر دیا۔ محترم ناظرین، شیطان نے ان کی عقیدت مند اور پیروکاروں کے دلوں میں ایک بات ڈالی، کیوں نہ ہم ان کی تصاویر بنا لیں۔ انہیں بلا سوچے سمجھے ایسا ہی کیا، بلکہ ایک نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ہم ان کی تصویر بنا لیتے ہیں تو ان کی یاد کی وجہ سے ہمیں عبادت کا شوق زیادہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ان نیک ہستیوں کی تصویر بنا ڈالی۔ اس طرح سب سے پہلے یعنی بتوں کے مجسموں سے بھی پہلے تصاویر فتنہ اور فساد اور گمراہی کا سبب ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں ایک بات ذکر کرنا انتہائی مناسب ہے اور بہتر ہے کہ اس لیے علماء کرام تصاویر کو حرام قرار دیتے ہیں، اگرچہ بعض مخصوص صورتوں میں اس کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن اگر کسی کمرے میں تصویر ہو تو وہاں نماز کی ادائیگی سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ مگر اس وقت ان تصاویر کی پوجا نہیں ہوتی تھی، ان لوگوں نے صرف ان نیک بندوں کی تصویر بنائی تھی، پوجا نہیں کرتے تھے، یعنی ان کی ابھی تک کسی نے باقاعدہ عبادت یا پرستش کی شروع نہیں کی تھی۔ مگر جب کبھی وہ اپنے نیک لوگوں کی یاد آتی تو ان تصاویر کو دیکھ لیتے اور اپنے دلوں کو راحت بخش دیتے تھے۔ جب یہ منظر دیکھا تو اسے لوگوں کو مزید گمراہ کرنے کا اچھا موقع مل گیا، لہٰذا ابلیس ایک نیک اور خوبصورت بزرگ کی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں پہلے جیسے عبادت میں اور بھی لذت مل سکتی ہے، جیسا کہ تم ان کی زندگی میں ان کے ساتھ رہ کر حاصل کیا کرتے تھے۔ ان تمام لوگوں نے اس شیطان سے پوچھا کہ یہ کیسے؟ شیطان نے اسے کہا کہ تم ان 5 بزرگوں کو ان بزرگوں کی شکلوں کو پتھروں پر تراشو، اس پر ان کے لباس پہنا دو، ان بتوں کو مسجدوں میں رکھ لو، اس طرح تم انہیں بھول بھی نہیں پاؤ گے۔ جب ان کے بت تمہارے سامنے رہیں گے تو عبادت کے وقت تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ گویا تمہارے ساتھ عبادت میں مصروف ہیں۔ شیطان کی یہ تجویز لوگوں کو کافی حد تک پسند آئی اور ان لوگوں نے شیطان کے مشورے پر عمل کیا اور ان 5 بزرگوں کی مورتیاں تراش کر انہیں عبادت گاہوں میں رکھ ڈالا۔ شیطان نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ جب تم عبادت گاہوں میں جاؤ تو سب سے پہلے ان پتھروں کے ہاتھوں اور پیروں کو چومو، اس سے تمہیں مزید تقویٰ نصیب ہوگا۔ محترم دوستو، اس بارے میں امام ابو جعفر محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام ابو جعفر محمد باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز پڑھ رہے تھے کہ حاضرین میں سے کسی نے یزید بن محلق کا ذکر کیا۔ جب امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نماز سے فارغ ہوئے انہوں نے فرمایا کہ یزید بن محلب کا ذکر کیا جب وہ اس علاقے میں قتل ہوئے ہیں جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی پوجا ہوئی تھی۔ مزید فرماتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وقت کے بارے میں فرمایا وہ ایک نیک آدمی تھا جو قوم میں ہر دل عزیز تھا، لیکن جب وہ فوت ہوا تو لوگ بابل میں اس کی قبر پر بیٹھ گئے اور بہت زیادہ غمگین و پریشان تھے۔ جب ابلیس نے خود کی وفات متعقدین اور پیروکار کا رنج و غم دیکھا تو ان کو گمراہ کرنے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ انسانی صورت میں ان کے پاس آ کر کہنے لگا، میں دیکھ رہا ہوں تم ان صاحب کی وفات پر بڑے پریشان ہو اور سنجیدہ بن گئے ہو، مجھ سے تمہاری یہ صورتحال دیکھی نہیں جاتی۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو کیا میں تمہیں اس جیسی ایک صورت نہ بنا دوں جو اس کی جگہ رکھی جائے اور وہ اس کی یادگار بن جائے؟ انہوں نے کہا، ہاں ہاں ضرور بنائیے گا۔ تب شیطان نے سب سے پہلے بت کا ایک بت بنا کر دے دیا۔ انہوں نے اس چشمے کو چوپال میں رکھا اور اسے یاد کرنے اور اس کی باتیں کرنے لگے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ یہ لوگ خود کو بہت یاد کرتے ہیں تو کہا، کیا میں تم میں سے ہر شخص کے گھر میں اس طرح کا ایک مجسمہ نہ بنا دوں تاکہ تم سب اس کو چوپال میں رکھنے کے بجائے اپنے گھروں میں رکھو اور جب جس کا من چاہے اس کو دیکھ کر یاد کرے۔ تب تک شیطان ان سب پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا، جی ضرور بنا دیجیے۔ اس طرح اس نے ہر شخص کے گھر میں ایک ایک بت کا مجسمہ یعنی بت بنا کے رکھ دیا۔ وہ اس کو دیکھ کر اس اللہ کے مقرب ولی یعنی خود کو یاد کرتے تھے۔ جب ان کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے بزرگوں کو بتوں کی اہمیت دیتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اس طرح اہمیت دیتے رہے، حتیٰ کہ اگلی نسلوں کے لوگ اس بات سے باخبر ہوئے اور ان کے بزرگ کیوں یاد کرتے تھے، لیکن ان کی نسل اس کو بھول گئی کہ ہمارے آباء و اجداد ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، صرف مجسمہ دیکھ کر خود کو یاد کیا کرتے تھے۔ لیکن بعد کی نسلوں کو شیطان نے بتایا کہ آپ سب کے اجداد اس کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، انہی کی وجہ سے انہیں بارشیں ملا کر تھی۔ نسل جدید اور اس کو اب سے معبود کی طرف منتقل کر دیا اور معبود برحق کی عبادت کو ترک کر ڈالا۔ ناظرین گرامی، خود دنیا میں پہلا ایسا بت تھا جس نے اللہ کو چھوڑ کر سب سے پہلے عبادت کی تھی، اور اسی طرح دنیا میں سب سے پہلے بت پرستی شروع ہوئی۔ پھر دھیرے دھیرے دنیا میں نئے نئے علاقے اور قبیلے بت ایجاد ہوتے گئے اور شرک کا بازار گرم سے گرم ہوتا چلا گیا اور یہاں تک کہ کعبہ معظمہ تک اس کا سلسلہ پہنچ چکا تھا۔ ناظرین گرامی، حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ میں گرجا تھا، انہوں نے اس کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اس کا نام ماریہ تھا۔ انہوں نے اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا اور اس میں جو تصاویر تھی ان کا بھی ذکر کر ڈالا، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پر مسجد یعنی عبادت گاہ تعمیر کرتے تھے اور اس میں یہ تصاویر بناتے۔ اللہ کے ہاں یہ مخلوقات بدترین ہے۔ محترم دوستو، سورہ انعام میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے زمانہ تک چاند، سورج اور ستاروں کی بھی پرستش شروع ہو چکی تھی۔ پھر جو زمانہ آگے بڑھتا گیا، نئے نئے معبود پیدا ہوتے گئے۔ خود انسانوں ہی میں سے کتنوں نے خدائی کا دعویٰ بھی کر ڈالا، جیسا کہ قرآن مجید میں نمرود اور فرعون کے بارے میں آتا ہے۔ پھر اتنے بت اس کی قدر بت وجود بخشے گئے، یہاں تک کہ آج ملک ہندوستان کے مشرکین تقریباً 33 کروڑ دیوی اور دیوتا پر یقین رکھتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ محترم دوستو، حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک سلسلہ چلتا رہا۔ پھر بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کو ہی خدا کہنا شروع کر ڈالا۔ چنانچہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 30 سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا اور اس کا شریک سمجھتے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اس نے وہ پرستی کو اور بھی فروغ ملا۔ چنانچہ سامری جادوگر نے بچھڑے کی عبادت شروع کرائی، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ محترم دوستو، اگر اس بات کا ذکر کیا جائے کہ عرب میں بت پرستی کب شروع ہوئی تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف سے 300 سال قبل عرب میں بت پرستی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ یہ بت پرستی قوم نوح سے منتقل ہو کر خطۂ عرب میں بھی آ پہنچی۔
جزیرہ عرب میں بت پرستی کی ادا کرنے والے کا نام عمر بن الخدائی تھا۔ چنانچہ اس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عمر بن الخزائی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی انتریاں گھسیٹ رہا تھا، اور وہ پہلا شخص ہے جس نے صاحبہ کی رسم نکالی۔ صاحبہ کیا ہوتا ہے ناظرین گرامی؟ اس جانور کو صاحبہ کہتے ہیں جسے وہ اپنے معبودوں یعنی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں، اور نہ اس پر بوجھ لادتے ہیں اور نہ اس پر سواری کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کو اپنے کسی بھی منفیت کے تحت استعمال کرتے ہیں۔ عمر بن لاہی الخزائی نے ایک دفعہ ملک شام کا سفر کیا تو انہوں نے وہاں کے لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا دیکھا۔ چونکہ ملک شام انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین تھی، چنانچہ اس نے بت پرستی کو دین حق سمجھ کر اختیار کر دیا اور اپنے ساتھ لے کر آیا، اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر ڈالا تھا۔ اہل مکہ عمر کو اپنا پیشوا سمجھتے تھے، لہٰذا اس کی پیروی میں انہوں نے بھی اس بت کی پوجا شروع کر ڈالی، اور پھر بت پرستی میں ترقی ہوتی گئی، اور ایسا دور بھی آیا کہ خانہ کعبہ میں جو اللہ کے گھر 360 بت رکھے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نجم میں ارشاد فرمایا، پھر کیا تم نے رات اور قضا کو بھی دیکھا، تیسرے منات گھٹیا کو بھی؟ ناظرین گرامی، ویسا تو عرب کے اندر بہت سارے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن عرب کے دو مشہور بت تھے جن کا نام لات اور عزا تھا۔ لات کے معنی جھک جانا، چونکہ لوگ اس کے سامنے جھکے رہتے تھے اور کثرت کے ساتھ سجدہ کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، تو مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ لات خوبصورتی، زرخیزی اور خوشحالی دیتا ہے، جبکہ عزا دیوی سیاہ و سفید کی مالک ہے، یعنی دن رات کی تبدیلی اس دیوی کے ذمے ہے۔ مشرکین مکہ لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کہا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ عرب کا ایک مشہور اور نیک آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ چونکہ مکہ میں لوگ مکہ کی زیارت کے لیے کثرت سے آیا کرتے تھے، اور یہ شخص بہت زیادہ مہمان نواز تھا، یہ آنے جانے والے لوگوں کو ستو پلایا کرتا تھا۔ یہ شخص بہت زیادہ نیک اور ہر کسی کی مدد کیا کرتا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لات ایسا شخص تھا جو حاجیوں کو ستو گھول گھول کر پلایا کرتا تھا۔ اس زمانے میں عزا نامی ایک نیک اور شریف لڑکی تھی۔ یہ اذان خاتون طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان میں ملی تھی، اس وجہ سے جیسے عزا کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک میں یہ مشہور تھا کہ وہ خدا کی بیٹی ہے۔ جب یہ عزا نامی خاتون جو جوان ہوئی، جو کوئی بھی اس کو بری نظر سے دیکھتا وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ چنانچہ صورتحال کو دیکھ کر مکہ اور طائف کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ عزا کی شادی کرا دی جائے۔ چنانچہ تمام تر سرداروں کے مشاورت کے بعد لات اور عزا کی شادی کروا دی گئی، اور شادی کی پہلی رات ہی واقعہ ایسا پیش آیا جس کو دیکھ کر تمام لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ لات اور عزا جب شادی کی پہلی رات اپنے حجرہ عروسی یعنی کمرے میں داخل ہوئے تو اس کے بعد وہ دونوں لوگوں کو کبھی نظر ہی نہ آئے۔ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے کمرے سے غائب ہو گئے تھے، نہ جانے وہ کہاں چلے گئے تھے۔ اس طرح ان دونوں کے غائب ہونے کے بعد لات کے چاہنے والے لوگ یہ کہتے تھے کہ لات اور عزا ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، جبکہ عزا دیوی کو چاہنے والے لوگ یہ کہتے تھے چونکہ عزا کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ نہ لگایا تھا، اس لیے اس کی پاکیزگی کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا تھا۔ پیارے دوستو، اس زمانے جاہلیت میں وہ شخص جس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے، ایک روایت کے مطابق اس بدبخت شخص نے ان دونوں کی یاد میں بڑے بڑے دو بت بنا ڈالے تھے۔ چونکہ تمام عرب کے لوگ ان دونوں یعنی لات اور عزا سے محبت کرتے تھے، تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگ ان کے سامنے منتیں ماننے لگے، اور ایک دن ایسا آیا کہ لوگ اس کے سامنے اپنی قربانی بھی پیش کرنے لگے اور ان دونوں بتوں کی پوجا اور سجدہ کرنے لگے تھے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ طائف کے قبیلہ بنو ثقیف کے زیر نگرانی تھا، اس سے ہونے والی آمدنی انہی میں تقسیم ہوتی تھی۔ ان دونوں بتوں کو بنانے والا شخص عمر بن لاہی الخزائی نے لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور کر رکھی تھی کہ تمہارا رب سردی کے موسم میں لات کے پاس ہوتا ہے اور گرمی کے موسم میں عزا کے پاس ہوتا ہے۔ جس طرح لوگ کعبہ کو قربانی کا جانور بھیجتے تھے،
اس طرح یہ لوگ ان دونوں بتوں کے لیے قربانی کے جانور بھیجتے اور ان کے ناموں پر قربانی کیا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، روایات میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں بتوں کا خاتمہ کروا دیا تھا۔ جس طرح ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات بت کو توڑنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس لات بت کو توڑ کر وہاں پر مسجد طائف قائم کر دی۔ اس طرح اس دیوی خاتمے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا تھا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید کو وطن نخلہ کی جان اور وہاں پر عزا نامی بت کا حضرت خالد بن ولید اس درخت کے پاس گئے اور سب درختوں کو کاٹ ڈالا اور عزا کی حجرے کو گرا ڈالا۔ جب اس حجرے کو گرا دیکھا جس حجرے نے لوگوں کو عزا کے لیے تعمیر کیا تھا، پھر حضرت خالد بن ولید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس واقعے کی اطلاع دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالد بن ولید دوبارہ جاؤ، تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خالد بن ولید حکم پاتے ہی اس طرف روانہ ہو جاتے ہیں جہاں پہلے گئے تھے۔ وہاں پہنچ کر آپ اپنے آپ کو چوکنا رکھنا تھا۔ جب مجاوروں نے حضرت خالد بن ولید کو دیکھا تو کہنے لگے کہ عزا عزا عزا، یعنی عزا کو پکارنے لگے۔ چنانچہ اسی وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک سیاہ رنگ والی برہنہ عورت ظاہر ہوئی جس کے بال بکھیرے ہوئے تھے اور خاک اڑا رہی تھی۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر تلوار کا وار کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس چڑیل کے 2 ٹکڑے کر ڈالے۔ اس عورت کو قتل کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس واقعہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اب وہ عزا ہی تھی جس کو تم نے قتل کر ڈالا۔ ناظرین گرامی، اس طرح عرب کے مشہور اور خاص بت لات اور عزا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم کرا دیا تھا اور مکہ کی سرزمین کو پاک سرزمین بنا دیا تھا اور مکہ کی پاک زمین کو ہمیشہ کے لیے ان بتوں سے پاک کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، یہ بات واضح ہے کہ بت پرستی کی شروعات بزرگ پرستی سے ہوتی ہے، یعنی فوت شدہ نیک شخصیات کی شان میں غلبہ کرنا ہے اور حد سے تجاوز کرنا ہے، پھر ان سے مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے ان کی قبروں پر مجاور بن کر بیٹھ جانا اور ان کی قبروں کے اوپر ماتھے ٹیکنے اور سجدے تک پہنچ جانا۔ شرک کی سب سے بدترین شکل جس فتنے سے آج تک امت مسلمہ دو چار ہے، یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قبر کو پختہ کرنے، اس کے آگے سجدہ کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ بلا شک و شبہ شرک، بت پرستی اور قبر پرستی تباہی گمراہی کا راستہ ہے اور کامیابی صرف اس لا شریک معبود کی عبادت اور پرستش میں ہے جو حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کا خدا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا معبود ہے۔ آمین۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلومات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔